بولے یہ حسین ابن حیدر ہیں، علی کے بیٹے ہیں، ان سے جیتنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ علی کے نام سے اتنا ڈر کیوں رہے ہیں؟ اگر یہ سمجھنا ہے ہمیں تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جنگ خیبر میں چلنا ہوگا، ہمیں حضرت علی کو سمجھنا ہے تو جنگ خیبر کو سمجھنا ہوگا۔ حیدر کے نام سے بھی جانا تھا، میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ حیدر کا مطلب ہوتا ہے حملہ کرتا ہوا شیر۔ جب آپ آئے تو حضرت عباس کو گودی میں لٹایا، دونوں کے بیچ باتیں ہوئی، باتیں ہونے کے بعد کیا ہوا؟ حضرت عباس نے دم توڑ دیا، حضرت عباس انتقال فرما گئے۔ آج آپ جو امام حسین تھے انہوں نے ان کو اٹھایا اور اٹھا کر کے خیمے میں لے گئے۔ مطلب کربلا میں لاشیں بچھی ہیں اور لاشیں اٹھائی گئی ہیں، اور لاشیں اٹھائی کس نے ہیں؟ امام حسین نے اٹھائی، ہے نا؟ تو سوچئے ان کے کیا منظر ہوگا۔ ہم لوگ کیا ذرا سا کچھ ہو جاتا ہے، ایک آدھ انسان ہوتا ہے، کوئی ہم لوگ کے یہاں ماں باپ بھائی بہن کوئی اور بچہ کوئی بھی ہوتا ہے، ایک انسان کا اگر انتقال فرمایا جاتا ہے تو ہم لوگ مہینوں سالوں جو ہے ابھر نہیں پاتے ہیں اس چیز سے، ہے نا؟ حضرت امام حسین کے بارے میں سوچئے کہ ان کے پر کیا چیزیں بیت رہی ہوں گی جو انہوں نے لاشیں اٹھائیں۔ تو بھائی کی لاش اٹھائی اور لے کر کے خیمے میں پہنچ گیا۔ جب خیمے میں پہنچے تو اب وہاں پر سب لوگ غمزدہ ہو گئے۔ سکینہ پریشان ہو گئی، کیونکہ سکینہ نے ہی بولا تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا سکینہ نے ہی بولا تھا کہ جائیے چچا جان اور جا کر کے علی اصغر کو پانی پلا دیجیے، ہے نا؟ تو سکینہ پریشان ہے کہ ہم نے تو پانی کے لیے بھیجا تھا چچا کو، چچا تو واپس لوٹے ہی نہیں۔ اب وہ پکار رہی ہیں چچا، اب آپ بولیں کیسے؟ جب دم نکل چکا ہے تو انسان کیسے بولے گا؟ تو پریشان کہ چچا کیسے بولے، کیا بولے؟ تو آپ امام حسین نے کہا یہ سکینہ اب چچا نہیں بولیں گے۔ تو بولی کیوں، ناراض ہیں کیا؟ تو بولے ناراض نہیں ہیں پر اب وہ بات نہیں کریں گے۔ تو بڑا غم کا ماحول ہے وہاں پر، سب پریشان ہیں۔ جو حسین ابن علی ہیں، ابن علی کا مطلب ہے علی کے بیٹے، ہے نا؟ ابن علی، علی کے بیٹے، حسین ابن علی۔ اور جو علی، جو ہمارے مولا علی ہیں، حضرت علی ہیں، وہ حیدر کے نام سے بھی ان کو جانا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کئی جگہ آپ کو حیدر لکھا ملتا ہے، کئی جگہ آپ حیدر سنتے ہیں، تو حیدر جو ہے حضرت علی کو ہی کہتے ہیں، دھیان رکھیے گا۔ ہاں، تو آپ کے ایک بیٹے ہیں، ان کا نام ہے علی اکبر، 18 سال کے نوجوان۔ اور حضرت علی عباس کے بارے میں کہا جاتا ہے جو آپ کا جو جسم تھا، جو آنکھیں تھی، جو طاقت تھی، وہ ایک دم اپنے ابا حضرت علی کے جیسی تھی، ہے نا؟ انہی کی طرح جسم، انہی کی طرح بازو، انہی کی طرح۔ تو آپ کے جو بیٹے ہیں، حضرت امام حسین کے جو بیٹے ہیں علی اکبر، انہی کی جو ٹریننگ ہے، جو لڑائی کی ٹریننگ ہے، وہ کس نے کری ہے؟ حضرت علی عباس نے کری ہے۔ چچا نے سکھایا ان کو لڑنا بڑھنا، تو وہ لڑنے میں ایک دم مطلب دھندر ہے کہ ہم کوئی بھی سامنے آ رہے، جیسے عباس، حضرت علی عباس اڑاتے چل رہے تھے ایک بار میں 80 لوگوں کو، ایسے ہی آپ بھی اڑاتے چل رہے ہیں۔ مطلب ان کی طاقت ایسی ہے کہ اگر وہ بھی جائیں گے تو اسی طرح سے مار کر کے آئیں گے۔ جب چچا کا انتقال ہو گیا تو علی اکبر آئے امام حسین کے پاس، کہنے لگا ابا اب ہم جائیں گے جنگ کرنے کے لیے۔ تو امام حسین نے سمجھایا کہ بیٹا وہاں جو جائے گا وہ شہید ہوگا۔ تو بولے آپ نے چچا کو جاننے دیا؟ اس سے پہلے بہت سارے لوگ ہیں، 70 لوگ ہیں، لیکن ہم جو مین بات ہے اس کو کہہ کے بات ختم کریں گے، کیونکہ بہت زیادہ لمبا کرنے پہ جائیں گے تو بہت ہی لمبا ہو جائے گا، ہے نا؟ پھر تو اسٹوری کے اندر اسٹوری کے اندر اسٹوری میں تو بہت دور چلے جائیں گے ہم لوگ۔ تو علی اکبر کہتے ہیں، تو امام حسین کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ پھوپھی زینب ان سے بولتے ہیں کہ ہم جا سکتے ہیں، اجازت مل جاتی ہے، پورا ایک طریقہ اجازت لینے کا۔ اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں اجازت لینے کے لیے، وہ بھی اجازت دے دیتی ہیں، وہاں تھوڑی سی بات چیت ہوتی ہے۔ رات کا سمے ہے، اگلے دن جو علی اکبر ہیں وہ جا رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے، رات کا سمے ہے۔ تو امام حسین کہتے ہیں کہ جا کر کے دیکھو کہ آس پاس یہ لوگ کہاں کہاں پر ہیں، ٹولی جو ہے پوری یہ کہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، کہاں پر ہے، ایک بار جا کر کے نظر مار کر کے آئیے۔ حضرت علی اکبر سے بولتے ہیں، علی اکبر جائیں گے، دیکھیں گے تو دور دور تک ان کو کوئی نہیں دکھائی دے گا، کوئی ہوتا نہیں آس پاس، جو یزید کی جو فوج ہوتی ہے وہ آس پاس نہیں ہوتی ہے۔ تو اب یزید کی کوئی فوج ان کو نہیں دکھائی دے رہی ہے، لیکن ایک جگہ پر ایک عورت
کنکڑ پتھر بھی نہیں ہے زمین سے. تو آپ نے آواز دی کون ہے؟ وہ نہیں بولی. پھر آپ نے آواز دی کون ہے؟ نہیں بولی. وہ پتھر بھی نہیں، وہاں سے جتنے پتھر پڑے ہیں وہ سب بھی نہیں ہیں. تو حضرت علی اکبر نے کئی بار آوازیں لگائی کہ کون ہو، بولو، بتاؤ یہاں کیا کر رہی ہو، پر کوئی جواب ہی نہیں دیا انہوں نے. علی اکبر نے سوچا پتہ نہیں کیا. واپس لوٹے خیمے میں. تو امام حسین نے پوچھا کہ گئے تھے، کچھ دیکھا، کچھ پتہ چلا؟ تو وہ بولے ابا کوئی دکھا تو نہیں، پر ایک عورت تھی، وہ کنکڑ بین رہی تھی. وہاں پر کنکڑ پتھر بین رہی تھی. میں نے کئی بار پوچھا کہ کون ہو، بتاؤ تو وہ بولی نہیں. حضرت امام حسین رونے لگے، کہنے لگے وہ تمہاری دادی تھی، بی بی فاطمہ الزہرا، ماں جو حضرت حسین کی ماں ہیں وہ تھی، انتقال فرما گئی ہیں وہ، لیکن وہ آئی تھیں. بولی وہ پتھر بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کل میں وہاں پر شہید ہوں گا، تو کہیں ان کا بچہ گر کے پتھر سے چوٹل نہ ہو جائے، چوٹ نہ لگ جائے، اس وجہ سے وہ پتھر بھی نہیں تھے وہاں پہ. اللہ اکبر. یہ ہے امام حسین کی شان. اہل بیت جو ہے اس کی شان میں بیان کرنے والا ہوں. جب حضرت علی کی بات کریں گے تب بیان کریں گے، ابھی آئیں گے واپس. پہلے حضرت علی اکبر کی شہادت، علی اصغر کی شہادت کی بات کر لیں. صبح کا دن ہوا، حضرت علی اکبر جو ہے جنگ پہ جانے کے لیے نکلے. امام حسین نے کہا بیٹا یہاں آنا، آپ کو دیکھا. امام حسین جانتے ہیں کہ جا رہے ہیں تو شہید ہو جائیں گے، باقی ماں بھی جانتی تھی شہید ہو جائیں گے، لیکن سب کا دل تڑپ رہا ہے، ماحول اور چیزیں ایسی ہیں، سب ایک دم پریشان حال ہے. ٹھیک ہے. جو حضرت علی اکبر ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے آپ کی صورت ایک دم ایسی تھی جیسے ہمارے نبی کی صورت. دکھنے میں کہتے تھے مکہ والوں کو جب بھی کبھی نبی کی یاد آتی تھی تو حضرت علی اکبر کو دیکھنے چلے آتے تھے. تب صورت اتنا نور اور ایک دم ان کے جیسے نظر آتے تھے. تو بی بی فاطمہ، حضرت امام حسین نظر دیکھ رہے ہیں، وہ سب دل میں یہی سوچ رہے ہیں کہ آخری بار دیکھ رہے ہیں. نبی کی یاد آتی تھی، دیکھ لیا کرتے تھے، اب کس کو دیکھیں گے؟ حضرت امام حسین کہہ رہے بیٹا ادھر آنا. جیسے وہ جنگ کے لیے بڑھتے ہیں حضرت امام حسین پیچھے سے آواز بیٹا یہاں آؤ. وہ آتے ہیں کہ جی ابا حضور. وہ پھر ان کو دیکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں، پھر وہ بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جا رہے ہیں، خدا حافظ. پھر بولا بیٹا یہاں آؤ، پھر وہ پیار کرتے ہیں. آپ سوچو نا، ایک باپ اپنے بیٹے کو روانہ کر رہا ہے، وہ باپ جانتا ہے کہ بیٹا واپس نہیں آئے گا، کتنی مشکل کی بات ہے. آپ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ذرا سی دیر پہ فون، یہ کہاں جا رہے ہو، کہیں گر گئے تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں. اب آپ سوچیے کیا عالم ہے ان کا. علی اکبر کہتے ہیں کہ کیا بات ہے ابا، آپ کیوں نہیں جانے دے رہے ہمیں؟ تو کہتے ہیں بیٹا تم سمجھ نہیں پاؤ گے. 18 سال کے ہیں ابھی علی اکبر. تو بولے بیٹا تم ابھی سمجھ نہیں پاؤ گے، اگر تمہارا بھی کوئی اتنا بڑا بیٹا ہوتا اور وہ شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوتا تب تمہیں میری کیفیت سمجھ میں آتی، ابھی تم نہیں سمجھو گے. کہتے ٹھیک ہے جاؤ. تو علی اکبر بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، حضرت علی اکبر بڑھ جاتے ہیں، جاتے ہیں جنگ کے میدان میں. پرورش کس نے کی ہے ان کی؟ حضرت علی عباس نے کی ہے، جو کہ ان کے چچا ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے پرورش کری، انہوں نے جنگیں سکھائی ہیں، تو لڑنے میں ایک دم ماہر ہیں. تو آپ اکیلے نکل گئے اور دشمن یزید کی فوج مار مار کے ایک دم برا حال کر دیا ان کا. لیکن کہیں سے ایک نیزہ آیا، نیزہ بولتے ہیں جو آپ نے دیکھا ہوگا بھالا جو ہوتا ہے، تو کہیں سے نیزہ آیا اور نیزہ آ کر کے حضرت علی اکبر کے سینے میں گڑ گیا. جیسے ہی سینے میں گڑا آپ سر کے بل گر گئے اور پکارا ابا. اور بہت دور لڑائی نہیں ہو رہی تھی، مطلب سب دیکھ رہے تھے آنکھوں سے. بی فاطمہ بھی دیکھ رہی ہیں، ان کی ماں بھی چھپ کر کے بیٹھی ہیں، دیکھ رہی ہیں. پر امام حسین جانتے تھے کہ میں باپ ہوں، میں دیکھ لوں گا، میں امام ہوں، میں دین کی رکھوالی کے لیے آیا ہوں، میں دیکھ لوں گا، مگر ماں سے دیکھا نہیں جائے گا. تو بولے ماں سے کہ جائیے جا کے اندر دعا کریے. تو ماں اندر گئی، وہاں دعا کر رہی ہیں کہ اے مولا، اے پروردگار، ایک بار علی اکبر کو اپنے باپ سے ملوا دینا. وہ بھی جانتے ہیں شہید ہوں گے، لیکن شہید ہونے سے پہلے ایک بار اور ملوا دینا. تو اللہ نے کیسے انتظام کرا، نیزہ پڑا
تیر گھسا، امام حسین کو آواز دی، امام حسین دوڑ کر کے آئے اور آپ علی اکبر کو اپنے جانگ پر لٹایا، مطلب گود میں لٹایا، اور بولے کیا ہوا بیٹا؟ تو بولے بد درد ہو رہا ہے، نیزہ گڑا ہوا ہے، بولے درد ہو رہا ہے۔ جب آپ نے لٹایا تو حضرت امام حسین رو رہے تھے، بیٹا ہے، جوان بیٹا 18 سال کا، امام حسین رو رہے ہیں۔ علی اکبر کہہ رہے ہیں ابا روئیے نہیں، ہمت دیکھیے، کہہ رہے ہیں ابا روئیے نہیں، آپ یہ نیزہ بس میرے سینے سے نکال دیجئے، آپ یہ نیزہ بس میرے سینے سے نکال دیجئے، میں ابھی بھی ان لوگوں کو مار کے آؤں گا، یہ درد دے رہا ہے۔ امام حسین روتے ہیں، ایک پیر رکھتے ہیں ان کے جانگ پر، کیونکہ جب ظاہر سی بات ہے، آپ سوچو نا، آپ کے کہیں چھوٹی سی پھانس گڑ جاتی ہے، کئی بار ہوتا ہے نا پھانس گڑ جاتی ہے، پھانس گڑتی ہے تو ہلکا سا بھی کچھ اس پہ لگتا ہے تو پوری باڈی ایک دم ہل جاتی ہے نا۔ کوئی انسان کہتا ہے لو ہم نکال دے، پکڑ لے، لیکن آپ کی ہمت نہیں ہوتی کہ آپ اسے نکلوا لو۔ ایک ذرا سے ایک دم مہین سی پھانس، پورا نیزہ گڑا ہوا ہے، لوہے کی ایک تیر ہے وہ اندر گھسی ہوئی ہے۔ حضرت امام حسین نے اپنی طاقت جو تھی بٹوری، طاقت بٹور کر کے ایک گھٹنا رکھا ان کی جانگ پہ، ایک رکھا سینے پہ دبانے کے لیے کہ جب نکالیں گے تو درد نہ ہو۔ جیسے ڈاکٹر نہیں کرتے ہیں ایک دم رکھ کر کے، ایک دم جب ٹانکے لگاتے ہیں تو پکڑ لیتے ہیں قاعدے سے، کیونکہ انسان ہے، تڑپے گا تو ہے، یہ تو تڑپے نہ ہو۔ امام حسین نے ایک گھٹنا رکھا، سینے پہ رکھا ایک ہاتھ، اور نیزہ پکڑ کے جتنی طاقت تھی اس کو لگا کر کے نیزہ نکال دیا۔ جیسے ہی نیزہ نکلا، نیزے کے اوپر انہوں نے دیکھا دل کا ٹکڑا لگا ہوا ہے، دل کا ٹکڑا ساتھ میں نکل آیا علی اکبر کے۔ امام حسین نے دیکھا اور امام حسین کی آنکھوں سے آنسوں کی دھار، اپنے بیٹے کا دل نکلا ہے۔ کہیں کہیں روایت میں نے پڑھا کہ پورا دل باہر آ گیا، لیکن کہیں کہیں زیادہ تر پڑھنے کو ملا کہ دل کا ایک ٹکڑا اس پہ لگا ہوا تھا۔ تو علی اکبر نے پیر رگڑنا وہیں پہ شروع کیا، اور دھیرے 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 باڈی میں حرکت ختم ہو گئی۔ امام حسین نے علی اکبر کو اٹھایا اور لے کر کے خیمے میں پہنچے۔ بی بی سکینہ جو ہے وہ دیکھ کے پریشان ہے کہ جو جاتا ہے واپس ہی نہیں آتا ہے۔ چچا کو پانی لینے بھیجا، چچا واپس نہیں آئے، بھائی گئے، بھائی واپس نہیں آئے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے باہر۔ ایک ایسا گھر جہاں پہ ایک ایک کر کے انسان شہید ہو رہا، اس کا ماحول کیا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ آپ علی اکبر کی ماں جو تھی وہ اتنی بدحواس ہو گئیں، اتنی پریشان ہو گئیں کہ وہ کبھی ادھر لڑیں ٹینٹ میں، کبھی ادھر لڑیں خیمے میں، ادھر لڑیں۔ تو ایک کسی نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہی؟ تو بولی ہمیں دروازہ نہیں دکھ رہا ہے، میرا ہاتھ پکڑ کے ہمیں علی اکبر کے پاس لے چلو۔ اتنی وہ بدحواس ہو گئی، ان کو دروازہ نہیں دکھ رہا ہے۔ تو آپ جو ہے ادھر کی طرف گئی، ٹائم بھی تھا، آپ جاننے 7 تاریخ سے پانی بند ہے، ٹھیک ہے، اور 10 تاریخ کو امام حسین کا قتل ہوگا، جو مین 10 تاریخ ہے، 3 دن بعد ہوگا۔ اس سے پہلے بی بی زینب بولی امام حسین سے کہ بھیا سامنے والی فوج بھلے ہی کتنی ظالم ہے، بھلے ہی وہ آپ کو شہید کرنے کے لیے آئے ہیں، بھلے ہی وہ ہمیں شہید کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن وہ ایک 6 مہینے کے بچے پہ ترس تو کھا سکتے ہیں۔ حضرت علی عباس جب گئے تھے تب یہ نہیں بتایا تھا علی عباس نے کہ بچے کے لیے پانی لینے آئے، ہے نا۔ علی عباس مشق لے کر کے گئے اور پانی بھر کر کے لے کر کے آ رہے تھے، لیکن حضرت علی عباس نے یہ نہیں کہا کہ ہم 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی لے کر کے جا رہے ہیں۔ تو بی بی زینب نے فرمایا امام حسین سے کہ بھیا آپ علی اصغر کو لے کر کے جائیے، 6 مہینے کا بچہ ہے، کوئی کتنا ہی مطلب گرا ہوا بھی انسان ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے بچے کو پانی پلا دو لیکن تمہیں نہیں دیں گے۔ امام حسین سے بولی وہ زیادہ سے زیادہ کیا کہے گا کہ آپ کو نہیں پینے دیں گے، بچہ پی لے گا، اس کی تڑپ مجھ سے نہیں دکھ رہی، ہم آپ بڑے ہیں، ہم آپ برداشت کر لیں گے، پر بچے کو دیکھ کر کے ہم سے رہا نہیں جا رہا۔ تو بی بی زینب کی بات سنی امام حسین نے، تو امام حسین نے کہا ٹھیک ہے ایک بار کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ امام حسین نے علی اصغر کو گود میں لیا اور لے کر کے بڑھے
یزید کی فوج کی طرف، اور وہاں پہنچ کے بولے کہ دیکھو تم لوگ سوچتے ہو کہ اگر ہم لوگ کو پانی مل جائے گا تو ہم لوگ پی لیں گے، تم کو لگتا ہے کہ اگر ہم لوگ پانی پی لیں گے تو دیکھو ہمیں پانی نہیں چاہیے، یہ بچہ پیاسا ہے، پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے، کئی بار بے ہوش ہو جاتے ہیں، علی اصغر کئی بار بے ہوش ہو جاتے ہیں پیاس سے، تو کہتے ہیں بچہ تڑپ رہا ہے، صرف اس کو پانی پلا دیجیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین پانی مانگنے پہنچ گئے۔ دیکھو پانی مانگنا بری چیز نہیں ہوتی ہے، کبھی بھی دھیان رکھیے۔ اگر آپ کسی سے کھانا مانگ رہے ہو تو ایک بار کو وہ آپ کی غربت کا نتیجہ ہو سکتا ہے، جیسے آپ کے یہاں کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے، وہ کہتا ہے بھیا کھانے کو دے دو، یا آپ کہیں جاتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں بھیا کھانا کھلا دو، تو وہ غریبی ہو سکتی ہے، غربت ہو سکتی ہے، پر پانی مانگنا غربت نہیں ہوتا، پانی مانگنا غلط نہیں ہوتا ہے۔ ہم بھی ہیں، اگر ہم یہاں ہم بول رہے ہیں ہمیں پیاس لگی تو ہم کہیں گے بھیا ایک گلاس پانی لے آؤ، ہم کسی کے گھر گئے ہم آپ بولتے ہیں پانی لے آئیے، ایک گلاس پانی دے دیجیے، ایک گلاس، تو پانی مانگنے سے کیا ہم غریب ہو گئے؟ کیا ہم غربت میں آ گئے؟ کیا ہم لاچار ہو گئے؟ نہیں نا، پانی تو ضرورت ہے نا ہماری۔ تو امام حسین پہنچے پانی مانگنے کے لیے کہ اگر آپ پانی پلا دیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی، اور بولے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ ہمیں پانی دے دیں گے تو اس بچے کے بہانے ہم پی لیں گے، تو ایک کام کرتے ہیں، بچے کو یہاں لٹا دیتے ہیں، ہم تھوڑا دور ہٹ جاتے ہیں، اور آپ اس بچے کو پانی پلا دیے، ہم لے کے چلے جائیں گے۔ تو حضرت امام حسین نے کیا کیا، علی اصغر کو زمین پہ لٹایا، اور جیسے ہی تھوڑا دور ہٹے، پیچھے مڑ کے دیکھا تو علی اصغر جو ہیں وہ تڑپ رہے تھے، گرم زمین، اتنی بچہ اتنی گرم زمین کوئلے جیسی۔ اب جب امام حسین نے دیکھا تو گھبرا گئے، جا کر کے اٹھایا کہ ایک تو ویسے ہی پیاس کی شدید، اتنی شدید گرمی، اتنی پیاس لگ رہی ہے، اس پہ اتنی گرم میں لٹا دیا۔ تو امام حسین گئے، ان کو گود میں لیا، صرف اس سے بولے کہ پانی پلا دیجیے، بچہ پریشان، تو صرف بولا ہاں پریشان تو ہے، بچہ ہے۔ تو آپ امام حسین کو لگا کہ شاید پانی پلا دے، وہی سپہ سالار ہے، وہی مین ہیڈ ہے فوج کا، اس نے کہہ دیا تو بات ہی ختم ہو گئی۔ کہتے ہیں اس زمانے میں دو طرح کے تیر ہوا کرتے تھے، ایک جو انسانوں کو مارا جاتا تھا، اور ایک تیر ہوتا تھا جو گھوڑے اور ہاتھیوں کے لیے رکھا جاتا تھا، ہاتھی ہے، گھوڑا ہے، اس کے لیے الگ قسم کا تیر آتا تھا، موٹا تیر۔ سوچو، ایک انسان، نارمل انسان کے لیے ایک تیر آتا ہے، ایک گھوڑے اور ہاتھی کے لیے تیر آتا ہے۔ صرف نے اپنے سے وہ تیر نکالا، لگایا، اور کھینچ کر کے جب چھوڑا تو آپ علی اصغر کے گردن میں یہاں سے پار ہو گیا وہ تیر۔ آپ علی اصغر کے یہاں سے وہ تیر پار ہو گیا۔ کئی جگہ ملتا ہے کہ وہ تیر جا کر کے امام حسین کے ہاتھ میں پھنس گیا، جب ان کے وہ گود میں لیے تھے، جب تیر لگا گردن میں ان کے تو یہاں سے پار ہو گیا۔ آپ امام حسین نے تیر نکالا تو خون کی فوارے، پورا منہ ان کا اسی میں خون سے نہنے لگ گئے، مطلب پورا خونی خون ہو گیا ان کا۔ علی اصغر کوئی حرکت نہیں کر رہے ہیں، حرکتیں بندن میں بند ہو چکی ہیں علی اصغر کے۔ امام حسین لوٹ رہے ہیں، خیمے سے بی بی زینب دیکھ رہی ہیں، سوچ رہی امام حسین گئے تھے تو پانی تو پلا کے لا دو، حسین گئے ہیں تو بنا پانی پلائے نہیں لوٹیں گے۔ جب آپ لوٹ کے آئے تو منظر ہی کچھ اور، دیکھیں نا، ایک کے بعد ایک لاشیں آ رہی ہیں، تو ایک کے بعد ایک شہادت ہوتی جا رہی پریوار میں، ٹھیک۔ اب آ گیا 10 تاریخ، محرم کی 10 تاریخ آ گئی ہے، آج جانا ہے حضرت امام حسین کو، امام حسین جا رہے ہیں جنگ کے لیے۔ جب آپ ودا لے رہے ہیں تو اب وہاں پر بھی بی بی زینب، ٹھیک ہے، بی بی سکینہ کہہ رہی ہے کہ ابا مت جائیے۔ بولے کیوں بیٹا؟ بولے چچا لوٹے نہیں ہیں، چچا گئے واپس نہیں آئے، بھائی گئے واپس نہیں آئے، علی اصغر کو آپ لے کے گئے وہ واپس نہیں آئے، اب آپ جائیں گے آپ بھی واپس نہیں آئیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بی بی سکینہ کہہ رہی ہے، ڈر رہی ہیں کہ ابا جائیں گے تو ابا بھی نہیں لوٹیں گے۔ امام حسین نے کہا کہ بیٹا جانا ضروری ہے،
میرے نانا کا جو مذہب ہے اسلام، اس کی عزت و آبرو جو ہے داؤ پہ لگی ہوئی ہے۔ آپ نے ایک شعر سنا ہوگا کہ زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی، وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹا لی۔ سنا ہے؟ نہیں سنا ہے تو ایک نعت ہے، میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا، آپ دیکھیے گا، سنیے گا۔ تو زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی، وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹا لی۔ امام حسین کی بات ہو رہی ہے، سجدے میں جاتے ہیں تب وہ صرف لا کر کے گردن کاٹتا ہے۔ کیسے؟ آگے سنتے ہیں۔ آج تو نہیں ہو پائے گا، کل امام حسین کی شہادت ہوگی، ابھی ہم لوگ حضرت علی کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو امام حسین جیسے ہی کربلا کے لیے، مطلب کربلا میں باہر آئے، جنگ کے لیے نکلے، تو جو بھی یزید کی فوج تھی سب کی حالت خراب ہو گئی دیکھ کر کے۔ جو بھی یزید کی فوج تھی سب ڈر گئے۔ تو صرف نے کہا کیا ہوا، کیوں ڈر رہے ہو؟ تو بولے حسین آ رہے ہیں، بولے حسین آ رہے ہیں۔ تو بولے کیا ہو گیا؟ صرف بولا کیا ہو گیا؟ بولے یہ حسین ابن حیدر ہیں، علی کے بیٹے ہیں، ان سے جیتنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ کیا بولے فوج والے؟ یہ علی کے بیٹے ہیں، ابن حیدر حسین ہیں، ان سے جیتنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم ان سے نہیں لڑیں گے کیونکہ پتہ ہے جیت نہیں پائیں گے، علی کے بیٹے ہیں۔ تو یہ علی کے نام سے اتنا ڈر کیوں رہے؟ اگر یہ سمجھنا ہے ہمیں، تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جنگ خیبر میں چلنا ہوگا ہمیں۔ حضرت علی کو سمجھنا ہے تو جنگ خیبر کو سمجھنا ہوگا۔ ایک قلعہ ہے سعودی میں جس کا نام ہے ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک خیبر قلعہ ہے، خیبر ایک جگہ ہے، اس میں ایک قلعہ ہے۔ تو وہاں پر یہودی لوگوں کا اتکرمن تھا۔ کہتے ہیں کہ جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں نبی نے، اس میں کبھی بھی شروعات آپ نے خود پہلے نہیں کری، کبھی بھی آپ نے شروعات نہیں کری ہے پہلے۔ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں سب کبھی بھی نبی نے شروعات پہلے نہیں کری ہے۔ پر جنگ خیبر کے بارے میں کہا جاتا ہے یہاں شروعات نبی نے کی تھی۔ پر اگر آپ صحیح سے پڑھیں گے، صحیح سے جانیں گے، سمجھیں گے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہاں پر بھی نبی نے شروعات نہیں کری، کچھ وجہ ہی نہیں اس وجہ سے نبی کو شروعات کرنی پڑی۔ جو بھی کوئی مسلمان ادھر سے گزرتا تھا، اس راستے سے گزرتا تھا، تو جو یہ یہودی لوگ ہوا کرتے تھے اس کو لوٹ لیتے تھے، پریشان کرتے تھے، مار دیا کرتے تھے۔ تو کئی بار نبی سے شکایت ہو چکی تھی کہ آپ ہمارے لیے کچھ کریے، وہاں سے راستے سے ہم جب گزرتے ہیں تو یہ ہم لوگوں کو پریشان کرتے ہیں یہودی لوگ۔ تو نبی نے ایک بار ان کو سمجھا چکے تھے کہ دیکھیے ایسا نہیں کریے، جو میرے ماننے والے ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کو پریشان نہیں کریے، وہ اپنے راستے جا رہے ہیں ان کو جانے دیجیے۔ پر جب آئے دن آتا تھا تو نبی نے کہا اب ہم ان کے اوپر چڑھائی کریں گے، اور نبی نے کہا 40 دن میں ہم فتح کریں گے خیبر کو، 40 دن میں خیبر ہمارا ہوگا۔ یہودیوں کے پاس جو سینا تھی بڑی طاقتور تھی، جو قلعہ بنایا تھا، اس قلعہ جو اس کا دروازہ تھا قلعے کا، اس دروازے کے بارے میں کہا تھا 40 لوگ مل کر کے اس کو کھولتے تھے، 40 لوگ مل کر کے جو اس کی جنجیر ہوا کرتی تھی اس کو کھینچتے تھے، تب وہ دروازہ ہلتا تھا۔ 40 لوگ اس زمانے کے، تب وہ قلعہ ہلتا، وہ دروازہ ہلتا تھا تب۔ اتنی موٹی موٹی دیواریں ہیں کہ کوئی ان کو گرا نہیں سکتا ہے خیبر کی۔ تو وہ کہنے لگے 40 دن، 4 سال لے لیجئے، 40 دن نہیں لیجئے، 4 سال لے لیجئے، دیکھ لیں گے ہم۔ نبی سے بولے کہ 40 دن میں کون فتح کر لے گا؟ ان کو اتنا پتا ہے کہ ہمارے یہاں کا جو قلعہ ہے، اتنا موٹی دیواریں ہیں، اتنا ہیوی دروازہ ہے، کون اس کو ہلا پائے گا؟ بولے ٹھیک ہے، ہمیں کوئی دقت نہیں۔ نبی اپنے لوگوں کو لے کر کے پہنچے، آپ کے ساتھ حضرت علی بھی، ٹھیک۔ حضرت علی کو حیدر کے نام سے بھی جانا تھا، میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ حیدر کا مطلب ہوتا ہے حملہ کرتا ہوا شیر۔ حیدر کا مطلب کیا ہے؟ حملہ کرتا ہوا شیر۔ اور عباس کا مطلب کیا ہے؟ انگڑائی لیتا ہوا شیر۔ تو جب حضرت علی عباس پیدا ہوئے تھے تو حضرت علی نے ان کو گود میں لیا تھا، جیسے ہی گود میں لیا تو حضرت عباس نے انگڑائی لی، تو حضرت علی نے پکارا عباس، مطلب انگڑائی لیتا ہوا شیر،
اور آپ کا نام تھا حیدر. حیدر کا مطلب ہوتا ہے حملہ کرتا ہوا شیر. آپ بھی ساتھ میں تھے. نبی پہنچے, خیمے گڑے قلعے کے باہر خیبر کے. کوشش کرتے کرتے آپ کو نکل گئے 39 ڈیز, 39 دن نکل گئے. 39 دن بیت چکے ہیں, ایک دن بچا ہے. نبی نے کیا کہا, 40 دن میں فتح کریں گے. گزر کتنے دن چکے ہیں؟ 39. 39 ڈیز گزر چکے ہیں, آخری دن ہے. آج آپ نے, مطلب پہلے اور سب لوگ گئے, فتح نہیں ہو پایا. آج آپ نے حضرت علی کو دیا, جو لیڈرشپ تھی حضرت علی کو دی کہ آج آپ جائیے اور خیبر کو جیت کے آئیے. حضرت علی گئے. جب پہنچے تو آپ کے ہاتھ میں علم تھا, مطلب جھنڈا تھا. پہنچے تو ان کا چہرہ دیکھ کر کے, ان کا جوش دیکھ کر کے, اوپر جو مرحب بیٹھا ہوا تھا, جو مرحب کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کے اندر ایک آدمی کے اندر, وہ مرحب جو ہے اس کے اندر 1000 لوگوں کی طاقت تھی. کتنے لوگوں کی طاقت تھی؟ 1000 لوگوں کی طاقت ایک مرحب میں ہوا کرتی تھی اس آدمی کے اندر. تو بولا یہ لگ رہا ہے کوئی نیا آدمی آیا ہے. تو بولے اچھا بیٹا کیا کرو, سوال لکھ رہے ہو کیا؟ تو اس کے اندر 1000 لوگوں کی طاقت. وہ کہہ رہا ٹھیک ہے آنے تو دیکھ لیں گے. آئے نیچے, مرحب آیا. بولا کون ہو؟ تو بولے میں حیدر ہوں. مرحب کو یاد آیا کہ بچپن میں امی نے کہا تھا کبھی کسی حیدر نام کے آدمی سے نہ لڑنا, کہیں یہ وہی حیدر تو نہیں ہے. بولا ٹھیک ہے لیکن دیکھ لیں گے. اس نے تلوار نکالی اور علی کے اوپر, حضرت علی کے اوپر حملہ کیا. حضرت علی نے بنا تلوار کے ایسے پکڑا اور پھینک دیا اس کو. پورے سعودی میں, پورے خیبر میں مشہور ہے وہ کہ 1000 لوگ بھی مل کر کے اس سے اکیلے سے نہیں لڑ سکتے. حضرت علی نے یوں کر کے پھینک دیا اس کو. گھبرا گیا, انہوں نے سوچا کچھ ہم سے غلطی ہو گئی کیا. حضرت علی نے کہا تم کو لگتا ہے تم سے غلطی ہوگی, پھر سے آ جاؤ. پھر وہ آیا, انہوں نے پھر اٹھا کے پھینک دیا. بولے تیسرا موقع دے رہے, آ جاؤ. جیسے ہی وہ آیا, حضرت علی نے اپنی تلوار نکالی اور ایک ایسا لگا کہ کچھ بجلی سی گری. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا کیا ہوا. جب تک دیکھنے کیا ہوا تب تک مرحب کے 2 ٹکڑے گر گئے. مرحب 2 ٹکڑے ہو گیا. جو لوگ تھے گھبرا گئے, کہنے کے مرحب کو ایک بار میں مار دیا, یہ کون ہے؟ گھبرا گئے. اس کے ساتھی اور لوگ تھے, حارث تھے, اور بھی لوگ تھے, وہ سب آئے, لڑتے گئے اور دھیرے دھیرے کر کے سب کو صاف کرتے ہوئے حضرت علی نے خیبر فتح کر لی اور جیت گئے. 40 دن میں نبی نے کیا کیا؟ خیبر کو فتح کر لیا. جب قلعے میں گھسنا تھا تو لوگوں سے دروازہ کھل نہیں رہا تھا, لوگ دھکا دے رہے دروازے کو, دروازہ کھل نہیں رہا کیونکہ 40 لوگ مل کے کھینچتے تھے اس کو. حضرت علی نے ایک ہاتھ مارا, دروازہ اڑ کر کے گیا دور تک. حضرت علی کی طاقت سمجھ نہیں کتنی ہوئی, کتنے سمجھ رہے ہیں آپ؟ 40 لوگ مل کر کے دروازہ کھول رہے ہیں تو نہیں کھل رہا ہے. حضرت علی نے ایک ہاتھ مارا, دروازہ دور جا کے نہیں گرا. یہ طاقت تھی حضرت علی کی, جو کہ جنگ خیبر سے سمجھ میں آتی ہے. باقی واقعات تو بہت سارے ہیں, اگر کرنے بیٹھیں گے تو بہت ٹائم چلا جائے گا. ایک یہ ہے. تو یہ تو طاقت کی بات ہو گئی. دوسرا ہم ان کی شان و شوکت کی بات سمجھتے ہیں. ایک واقعے سے اور سمجھیں گے تب تک ٹائم ہو جانا چاہیے. ایک بار نبی کو ایک صحابی رسول نے اپنے گھر پہ دعوت میں بلایا. بولے آپ کی دعوت ہے, ہمارے گھر آپ کو تشریف لانا ہے. تو نبی نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں گے. دعوت والا دن آیا, صحابی رسول پہنچے نبی کے پاس. بولے چلیے. نبی نے چلنا شروع کیا اپنے در سے. جب چلنا شروع کیا تو جو صحابی تھے وہ ان کے کیا قدم گنتے ہوئے چل رہے تھے, قدم گنتے ہوئے چل رہے تھے. جب نبی پہنچ گیا ان کے گھر پہ تو انہوں نے قدم گننا بند کر دیا. نبی نے پوچھا کہ آپ وہاں سے یہاں تک میرے قدم گنتے ہوئے ہیں, ایسا کیوں؟ تو صحابی رسول نے فرمایا کہ جتنے قدم آپ کے یہاں پہ پڑے ہیں وہاں سے لے کے یہاں تک, ہم اتنے غلام اپنے پاس سے آزاد کریں گے آپ کے صدقے میں. حضرت علی بھی ساتھ میں تھے, سن رہے تھے. کھانا کھایا, کھانا اتنا لذیذ کی کیا ہی کہنے. تو جب حضرت علی کھانا کھا رہے تھے
اور انہوں نے سنا کہ غلام آزاد کیے گئے نبی کے لیے، تو ان کے دل میں بھی آیا کہ کاش ہم بھی مطلب اتنا پیسہ ہوتا کہ ہم نبی کو بلاتے اپنے پاس اور دعوت کرتے، غلام آزاد کرتے، کیونکہ غریب تھے۔ فاطمہ الزہرا کون ہے؟ نبی کی بیٹی ہیں، ٹھیک ہے، تو دھیان رکھیے گا، انہی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ تو اب حضرت علی سوچ رہے ہیں کہ ہم بھی نبی کی دعوت کرتے۔ گھر پہنچے، بی بی فاطمہ الزہرا سے بولے کہ آج ہم لوگ گئے تھے دعوت میں، آج میرا بھی دل کیا تھا کہ ہم نبی کو اپنے گھر پہ بلائیں اور نبی ہمارے گھر پہ کھانا کھائیں پلس ہم بھی ان کے جتنے قدم پڑے ہیں اتنے ہم جو ہے غلام آزاد کر پائیں۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا کہتی ہیں کہ بلا لیجئے، دعوت پہ بلا لیجئے۔ تو بولے کھانا کہاں سے آئے گا؟ بولے آ جائے گا، اللہ بہت بڑا ہے۔ آپ حضرت علی نے نبی کریم کو بلایا دعوت کے لیے، آپ حضرت علی نے نبی کو بلایا دعوت پہ، نبی آئے، بی بی فاطمہ نے کھانا بنایا، دعوت ہے، زیادہ لوگ کی دعوت ہے، کھانا نکلتا جا رہا ہے، نکلتا جا رہا ہے، نکلتا جا رہا ہے، نکلتا جا رہا ہے۔ کھانا بنا ایک پتیلی میں ہی ہے، ایک جو ڈلیا ہوتی ہے اس میں روٹی رکھی ہیں، لیکن جتنے لوگ بیٹھے ہیں اسی ڈلیا سے کھا رہے ہیں، اسی پتیلی سے کھا رہے ہیں، پر کھانا کم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ سب نے کھانا کھا لیا، کھانا کھایا تو بی بی فاطمہ نے اپنا دوپٹہ اٹھایا، اللہ سے دعا کری، اللہ میرے شوہر کی لاج رکھ لے، کھانا میں نے بنایا تھا، کھانا تو کم نہیں پڑا، پر ان کی حسرت ہے کہ وہ نبی کے جتنے پیر پڑے ہیں یہاں تک اتنے وہ غلام آزاد کریں۔ تو وہ دعا کر رہی تھی کہ اوپر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے آ گئے، فرشتے آ کے کھٹکھٹایا دروازہ، نبی نکلے، کہنے لگے کہ بی بی فاطمہ نے دعا کری ہے کہ غلام آزاد کر دیے جائیں، اللہ نے جتنے آپ کے قدم وہاں سے یہاں تک پڑے ہیں اتنے جہنمی آزاد کر دیے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ کیا مرتبہ ہے؟ بی بی فاطمہ نے دعا کری کہ غلام آزاد کر دیں، جبرائیل علیہ السلام آگے کہنے جتنے قدم حضرت کے یہاں سے یہاں تک پڑے ہیں اتنے اللہ پاک نے جہنمی آزاد کر دیے صدقے میں۔ یہ شان علی ہے، یہ شان اہل بیت ہے، نبی کے جو پریوار ہے اہل بیت کہتے ہیں ان کو، یہ شان اہل بیت ہے۔ کہتے ہیں جس نے اہل بیت سے محبت نہیں کری اس کو جنت وہ سوچے بھی نہیں۔